ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دعا اور دوا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ دعائیں دوا بن کر کس طرح سے کام کرتی ہیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر مولانا محمد عالم قاسمی صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا شکریہ۔ اور میں آج اپنے ناظرین کی طرف سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ دعائیں کس طرح سے اور کیسے جلدی قبول ہوتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے متعلق جو ابھی باتیں آئی ہے کہ دعا کس طریقے سے جلد قبول ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ دعا اور دوا پروگرام بہت ہی مفید ہے، اور اس کے انعقاد پر ہم نیوز 18 کے تمام افراد کو، تمام لوگوں کو اور پوری ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے پریشان حال اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے اور ان کے مسئلے کا حل اس سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دعا بہت ہی اہم عبادت ہے، اور یہ عبادت جتنی یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے وہ قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ پہ یقین کرتا ہے تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عند ظن عبد ربی بی، کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے قریب ہوں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے جیسی امید رکھتا ہے، جیسی توقع رکھتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو قبولیت کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کو مکمل یقین ہو، اور یقین کے ساتھ اس کے جو آداب ہیں، آداب کی رعایت کی جائے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جب تم دعا کرو تو عاجزی اور تواضع کے ساتھ کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، دوسرا تواضع اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور تیسری چیز دعا کی قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کر کے، وابتغوا الیہ الوسیلہ کہا گیا ہے کہ کوئی نیک کام کر کے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ قبولیت کے لیے یہ چند چیزیں ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلد قبول فرمائیں گے۔ اور دعا کے لیے تو کم از کم اتنی بات یقینی ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں تو وقتی طور پہ لگتا ہو کہ ابھی فوراً میری دعا قبول نہیں کی گئی ہو، لیکن یہ یقین ہے کہ ہم جتنی مرتبہ دعا کریں گے، دعا کرنے پہ ایک مستقل ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ دعا بھی ایک مستقل عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ تو ہمارے لیے تو دونوں طرف سے فائدہ ہے۔ اگر فوراً اس کا اثر نظر آ گیا تو اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور نہیں تو ہم دعا کرتے رہیں، جتنی مرتبہ دعا کریں گے اس پہ بھی ہمیں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اور یقین کے ساتھ انشاءاللہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تب آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہلو جی السلام علیکم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ گجرات سے بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میری یادداشت کم ہو گئی ہے، اس کے لیے وہ دعا دیجیے۔ عمر آپ کی کیا ہے؟ 65۔ 65، 65 سال۔ یس، ہاں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کس طرح سے ان کی رہنمائی فرمائیں گے، کیا دعا بتائیں گے، یا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ یادداشت کے کم کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا گیا ہے کہ جب انسان مثبت سوچ، اچھی فکر اور اچھا سوچتا رہتا ہے تو اس کے حافظے کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، حافظے کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہی گئی ہے
کہ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کرنے کی وجہ سے بھی علم کے اندر اور حافظے کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے حافظے کی کمی کی شکایت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو مضبوط کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک خاص عطیہ ہے۔ اب رہی بات کہ وظیفے کے طور پر، تو وظیفے کے طور پر بھی بہت آسان ترکیب بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اپنی پیشانی کے اوپر، سر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ یا حافظو یا قویو، 11 مرتبہ یا حافظو کہنا ہے اور 11 مرتبہ یا قویو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ان کا جو حافظہ ہے وہ بھی مضبوط ہوگا اور حافظے کے اندر مضبوطی بھی آئے گی۔ تو یہ بہت مجرب عمل بیان کیا گیا ہے اور اسی لیے ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا حافظو پڑھے اور 11 مرتبہ یا قویو پڑھے، اور اگر ہر نماز کے بعد اتنا وقت نہیں ملتا ہو تو کم از کم صبح شام 2 مرتبہ یا حافظو اور یا قویو کا ورد وہ اپنے اس میں شامل کر لے، تو انشاءاللہ حافظے کی اللہ تعالیٰ حافظے کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے اور ان کی یادداشت کو اللہ تعالیٰ اور مضبوط فرما دیں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تلنگانہ سے ایوب خان بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ کہ دعا بولو تو کب ٹائم پہ دعا کرنا نماز ہے کیا دعا قبول ہونے کے لیے؟ اس کے لیے دعا قبول ہونے کے لیے کیا کرنا؟ دعا قبول ہونے کے کچھ نماز ہے کیا 2 رکعت حاجت کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب ان کا سوال تھا کہ دعا قبول ہونے کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا ضروری ہے کیا؟ بھائی نے جو سوال کیا ہے تو یہ ہے کہ دعا کے قبولیت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے تبھی دعا قبول ہوگی، بلکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے اور سب سے آسان عبادت ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں جس وقت چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہے وہ دعا کر سکتا ہے۔ یہ دعا کے لیے خاص نماز پڑھنا یا کیا کسی خاص وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس وقت چاہے وہ دعا کر سکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اور اسی طریقے کا سوال ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کس وقت مانگنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے بندے سوال کریں کہ میرا رب کہاں ہے اور کیسے دعا کرے تو کہہ دو کہ میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا مانگے۔ تو یہ دعا بہت آسان ہے، آپ جس وقت چاہیں، سوتے وقت کی دعا ہے، اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہر وقت جس وقت چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اب راستے کے اندر ہے، اب اچانک کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو سواری کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر اور بھی کوئی پریشانی ہے تو اس وقت بھی آپ بیٹھے بیٹھے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص زاویہ متعین نہیں ہے، آپ آسانی کے ساتھ جس وقت چاہیں اللہ کو پکار لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جالنا مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہاں جی میرے 2 سوال ہے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ ذرا قرضے سے پریشان ہیں ہم، قرضہ جو ہے وہ چھوٹ نہیں رہا ہے۔ قرضدار ہیں؟ جی ہاں جی اور دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کام جو ہمارا چل نہیں رہا ہے، 2 مہینے سے بند ہے، اس کے لیے کچھ دعا وظیفہ کچھ درکار ہے۔ آپ کہاں مہاراشٹر سے بول رہے ہیں؟ جی ہاں مہاراشٹر۔ کام نہیں چل رہا، کب سے یہ شکایت ہے آپ کا کام نہیں چل رہا ہے؟ جی
کاروبار میں ترقی کب سے نہیں ہو رہی ہے؟ سال سے یہ غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً جی بھی کال ڈراپ ہو گیا. جی مولانا صاحب، مہاراشٹر سے بھائی نے سوال کیا تھا. ان کے دو سوال تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ یہ قرض دار ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ان کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، کیا کرے؟ کوئی دعا وغیرہ ہو یا وظیفہ وغیرہ ہو تو بتا دیں. بھائی نے جو سوال کیا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ بہت قرض دار ہو گئے ہیں، قرض سے ان کو نجات ملے، اس کے لیے بہت آسان سی ترکیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا جو ہے قرض کے ادائیگی کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور اس کے اندر اللہ نے وہ خاص تاثیر رکھی ہے. تو یہ دعا کو 21 مرتبہ روزانہ صبح کے وقت اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو آسانی کے ساتھ ادا کروا دیں گے. اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمعصم. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں. تو یہ دونوں کو ملا کر کے وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تھی اور یہ حدیث پاک، ان دونوں کو اگر وہ پڑھے روزانہ اپنے معمول میں شامل کر لے کسی ایک وقت بھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی شکل پیدا فرما دیں گے. اب دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کاروبار میں ترقی ہو. تو کاروبار میں ترقی کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے اور روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں. اپنے کاروبار میں دکان میں جب داخل ہوں شروع کریں تو شروع کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ایک ہی رکوع سے ہی قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں یا رزاق روزانہ صبح اور شام 2 مرتبہ 11 مرتبہ یا رزاق کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی روزی کے اندر اضافہ فرما دیں گے. اور ایک دعا اور ہے، اگر وہ صرف ایک وقت 3 مرتبہ سے پڑھ لیں: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے کاروبار کے اندر ترقی بھی عطا فرمائیں گے اور رزق کے اندر کشادگی بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم آپ دونوں لوگ کو. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بھائی گورکھپور سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب سے یہ کہنا ہے کہ جیسے ہمارے شوہر کی روزی میں برکت نہیں ہے، مطلب جو پیسہ وغیرہ کماتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، اور نماز تو ہم 5 وقت کی پڑھتے ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں، بچے بھی کہتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو کچھ ایسا وظیفہ بتائیں مطلب ہم پڑھیں اور شوہر کا دل مطلب اللہ پاک کی طرف لگ جائے. جی جی شوہر نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ جی ہم نہیں بتا پائیں گے بھائی. 8 سال 6 مہینے میری شادی ہو گئی، لیکن نماز کے لیے کہتے ہیں تو اب تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، منہ سے نکلتی آواز کی ہاں پڑھنے کے لیے تو سوچتے ہیں، اذان ہوتی تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن نماز کی طرف ایک دم نہیں مائل ہوتے ہیں. آپ کے شوہر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. مولانا صاحب جو مشورہ دیں اس پر اگر آپ عمل کریں گے یا آپ کے شوہر عمل کریں گے تو ان کا نماز میں عبادت میں دل بھی لگے گا اور کاروبار میں ترقی بھی ہوگی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کس طرح سے بہن کی رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ بہن نے جو سوال کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، تو روزی میں برکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کاروبار جو بھی ہے یا جو بھی پیسہ ہے اس کے اندر جو ہے خیر کا معاملہ ہو، صحیح روزی ہو، اور کوئی بھی کام شروع کرے تو بسم اللہ کہہ کر کے کام کو شروع کرے. اور اس میں برکت اس طور پہ بھی ہوگی کہ جب وہ آخری وقت ہو تو آخری وقت ہونے کے بعد کسی پیسے کو یا کس کو تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا حسیب یا حسیب یا حسیب، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے،
تو اس کی برکت سے اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پیسے کے اندر برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور جو پیسہ ہے وہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یا واسع یا حسیب، اس کا جو ہے ورد وہ کرے، یہ دونوں دعا کو 11 مرتبہ یا حسیب پڑھے اور 11 مرتبہ یا واسع پڑھے، تو رزق کے اندر ایک برکت بھی عطا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کشادگی بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ تو برکت کے لیے یہ آسان سی ترکیب ہے۔ اور ان کے خاوند جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اگر بہتر ہوتا کہ اگر ان کے خاوند خود ایک چھوٹی سی دعا ہے اگر اس کو اپنے عبادت میں معمولات میں شامل کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق مل جاتی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اگر ان کے خاوند یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نماز کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس کے اندر یہی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب مجھے ایسا بنا دیجئے جو میں نماز کو قائم کرنے والا بنوں، ومن ذریتی، ہمارے اہل و عیال کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وتقبل دعا، اللہ ہی تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والے۔ تو یہ خاوند اگر ان کے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں صرف ایک مرتبہ کسی وقت 11 مرتبہ تو انشاءاللہ انہیں نماز کی توفیق ہو جائے گی۔ اور اگر خاوند نہیں پڑھتے ہیں تو یہ محترمہ بھی اگر اپنی دعا میں یا اپنے معمولات میں اپنے اوراد میں اس کو شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے جو اہل و عیال ہیں، گھر کے جو افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نماز کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ 11 مرتبہ سے پڑھنا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میں بمبئی سے بات کرتی ہوں، زبیدہ جی سوال کیا ہے آج آپ کا؟ بمبئی سے بات کرتی ہوں۔ میری طبیعت ہے بالکل اچھی نہیں ہے، میں وہ 2-3 سوال ہے سننا بند نہیں کرنا۔ میری بیٹی کی بھی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہے نا پاؤں میں اچھا عمرہ 12-13 عمرہ 14 عمرہ کری ہے، روز صبح میں قرآن شریف کی تلاوت سب کچھ کرتی ہے، اچانک اس کے کمر میں اور اس کے کمر کی ہڈی بھی دکھتی ہے، پاؤں میں بھی بہت خراب درد ہے، اور میری بھی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، میرے بھی گلا ایک دم بند ہو گیا، کھانسی اتنی آتی ہے کہ بند نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا الحمدللہ میرے پانچوں نواز سے قرآن شریف قرآن میں حافظ ہے، ایک ہی بیٹی کے جی جو ایک عالم بھی ہے، اور سب جانے دعا کرتے، آپ کی بھی دعا چاہیے میرے کو۔ دوسرا ٹھیک میں بھی صبح سے مدرسے بیٹھی ہوں عشاء تک جی کرنے کے لیے۔ جی سمجھ گیا سوال۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ممبئی سے۔ جی مولانا صاحب محترمہ کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ عمر دراز ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، لیکن ان کے پیروں میں تکلیف بہت رہتی ہے، ان کے نواسے بھی جو ہے عبادت گزار ہیں، بیٹی بھی عبادت گزار ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے جو پریشانیاں ہیں ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، پیر میں تکلیف بہت رہتی ہے۔ کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ محترمہ نے جو سوال کیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ ان کے گھر کے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور نیک لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دیندار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رہی بات کہ ان کے پاؤں میں جو تکلیف ہے، کمر میں جو تکلیف ہے، اس تکلیف کے لیے انسان کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے حل کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو درد کے لیے یہ آسان ہے کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے جہاں پہ درد ہو اس کو پھونکے، اور پھر دعا پڑھنے کے بعد وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس دعا کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے درد والی جو تکلیف ہے، پاؤں کی جو اندر درد ہے یا اور بھی کہیں درد ہے، اور اس طریقے کی جو پریشانی ہے، اس کے لیے یہ دونوں دعا بہت ہی مجرب ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی ان پریشانی کے اندر افاقہ عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 11 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور دوسری دعا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اس کو بھی 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ درد کے اندر انہیں بہت ہی افاقہ ملے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں بھائی. جی سوال پوچھیے. صاحب میرے خاندانی بال جانے کا بیماری ہے, بچوں کے بال جا رہے, اس کے لیے کوئی خاص دعا کی ضرورت تھی. اس سے پہلے مولانا بتائے تھے مگر وہ آیت صحیح سمجھ میں نہیں آئی. جی آج پھر مولانا صاحب سے جواب لے لیں گے. اور کون سی آیت ہے وہ ذرا تفصیل سے بتائیے. جی جی جی. اور اگر آپ نوٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو یوٹیوب پہ بھی ہمارا یہ پروگرام جو ہے ہر 2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا اسی دن 2 گھنٹے کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے, تو آپ جو ہے یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے آیات یاد کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج بھی مولانا صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے. جی مولانا صاحب بھائی کی رہنمائی کس طرح سے فرمائیے. خاندانی شکایت ہے بال جانے کی, ان کے بچوں کے بال جو ہیں جھڑ رہے ہیں, کوئی دعا وغیرہ ہو وظیفہ وغیرہ ہو تو وہ بتا دیں. بھائی نے جو سوال کیا ہے اس سلسلے میں بال جھڑنے والی جو شکایت ہے, جی ایک تو یہ ہے کہ بال جو جھڑتا ہے وہ سر کے اندر جو جتنی طاقت چاہیے جتنا وٹامن چاہیے اس کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یا قویو کا وظیفہ یہ پڑھے, سر پہ ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ پورے سر کے اوپر پھیریں. 11 مرتبہ ہاتھ یا قویو پڑھیں اور ہاتھ کو پھونک لیں اور اس کے بعد پورے سر کے اوپر پھیریں, تو اس کی وجہ سے جو بال کا حصہ ہے جو اس کی جڑیں ہیں وہ مضبوط ہوگی. اور دوسری دعا ایک مختصر سی آتی ہے واللہ اخرجکم من الارض نباتا, اور اللہ تعالیٰ ہے جو زمین سے پیڑ پودے اور جتنی نباتات ہیں اس کو نکالتے ہیں. تو یہ دعا کو بھی پڑھیں گے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے تو انشاءاللہ ان کے جو بال جھڑنے کی شکایت ہے یہ کم ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ بال کو بھی نکالیں گے اور بال بھی ان کا نکلے گا. تو یہ دعا ہے بہت آسان ہے واللہ اخرجکم من الارض نباتا. اس کو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے جو بال جھڑنے کی شکایت یہ بھی دور ہوگی, اور جو نہیں نکل رہا ہے بال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ فائدہ ہوگا, ان کا بال بھی نکلنا شروع ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں نوئیڈا یو پی اتر پردیش سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. آپ نوئیڈا سے بات کر رہے ہیں, سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میں کتنا بھی سچ بولنا چاہوں تو جی جھوٹ ہی بولتا ہوں, میں منہ سے جھوٹ ہی نکلتا ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور ایک روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی. سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن جھوٹ منہ سے نکلتا ہے, اور دوسرا سوال ہے کہ روزی روٹی میں برکت نہیں ہے. اور وہ ایک میں کبھی دوستوں گیل شراب پینے لگتا ہوں, کتنا بھی جا نہیں پاتا پھر بھی چلا جاتا ہوں ان کے پاس. کس کے پاس؟ دوستوں کے یار کے پاس. میں کتنا بھی نہیں جانا چاہتا پھر بھی چلا جاتا ہوں. تو ایسی کوئی دوا وہ بتا دیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. اور مولانا صاحب جو جس طرح سے آپ کی رہنمائی کریں گے, جو مشورہ آپ کو دیں گے, اس پر شرط یہ کہ آپ عمل بھی کریں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. جی 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 بہت بہت شکریہ نوئیڈا سے کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب بھائی کے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ یہ سچ بولنا چاہتے ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں لیکن سچ بول نہیں پاتے, جھوٹ منہ سے نکلتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے, دوستوں کے پاس یہ نہیں جانا چاہتے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چلے جاتے ہیں. کیا کریں, پریشان ہیں. تو بھائی نے جو سوال کیا ہے اس 2 سوال میں پہلا سوال یہ ہے کہ سچ کوشش کرتے ہیں کہ بولے لیکن اس کے باوجود اپنی عادت سے مجبور ہیں یا اور کسی وجہ سے یہ سچ نہیں بول پاتے ہیں. تو ان کے لیے ایک تو رائے یہ ہے کہ وہ کوشش کرنے سے انشاءاللہ سب کچھ ہو جاتا ہے, اور اپنی عبادت میں یا اپنی دعا میں روزانہ ایک چھوٹی سی دعا ہے قرآن کریم کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈرو. تو یہ دعا جو ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور سچ بولنے کی صلاحیت اور سچوں کے ساتھ رہنا,
یہ دونوں توفیق اس سے ملتی ہے، اس دعا کے ذریعے سے۔ تو یہ دعا وہ روزانہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو انشاءاللہ وہ سچوں کے ساتھ رہیں گے، سچ کی انہیں توفیق بھی ملے گی اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ تو سچ بولنے کے لیے یہ دعا ہے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ وقت ان کا بہت ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کوشش یہ کرے کہ اپنے وقت کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لے، وقت بنا لے اور روٹین کے مطابق اپنے کام کو پورا کرے، اور دعا کے طور پر ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، اس کو ضرور پڑھیں 7 مرتبہ یا 3 ہی مرتبہ صحیح، لیکن ضرور پڑھیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ نیک لوگوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا وقت گزرے گا، اور وقت کے اندر جو بربادی ہے، وقت کی بربادی سے بھی وہ بچیں گے۔ اور کوشش یہ کریں کہ زبان سے ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے اندر دونوں چیز پیدا ہوگی۔ درود شریف کا ورد ہمیشہ کرتے رہیں، درود شریف پڑھنے کی برکت سے سچ بولنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوگی، اور وقت کا جو ضیاع ہے وہ بھی ان کا صحیح استعمال ہوگا۔ چلتے پھرتے بہت آسان سی یہ ترکیب ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ درود شریف کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ان کی دونوں جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں ڈاکٹر مولانا محمد عالم قاسمی صاحب، جو ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ مولانا صاحب، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور خیر مقدم۔ بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے، ان کے کیا کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ مجھے مولانا صاحب سے ایک تو یہ قبض کے لیے کوئی مجرب دعا، کس کے لیے؟ قبض کے لیے۔ جی ٹھیک۔ اور دوسرا سوال ہے میرا، یہ کیل مہاسے جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دی جائے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے، نہیں دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ کیل مہاسے جو ہے نا، کیل مہاسے جی اچھا کیل مہاسے، جی جی۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب بھی میں پڑھائی کرتا ہوں نا، جب بھی میں بک کھولتا ہوں تو مجھے نیند اور جمائی شروع آنا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، ان کے بھائی نے کشمیر سے سوال کیا تھا، ان کے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کو قبض کی شکایت ہے کافی وقت سے، کیا کریں، اس کے لیے پریشان ہیں۔ جی بھائی نے جو سوال کیا ہے، تو اس سلسلے میں پہلا جو سوال ہے کہ قبض کی ان کی شکایت ہے، تو قبض کی شکایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اور دعائیں بتائی ہیں، اس دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے انہیں شفا نصیب فرمائیں گے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں گے تو ان کی جو قبض کی شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری دعا آتی ہے جو پیٹ کے لیے آتا ہے، کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کغلی الحمیم، اگر اس کو جو ہے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی جو پیٹ کی جو جملہ امراض ہیں، یہ جملہ امراض کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ لیکن سب سے آسان ترکیب وہی ہے کہ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، یہ شفا سے متعلق جو آیت ہے اس کو پڑھیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی تعالیٰ شفا دیتے ہیں. اس کو روزانہ 11 مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی مرض ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیں گے. جی. اور دوسرا ان کا سوال ہے کیل مہاسے کا. تو جی کیل مہاسے کے لیے ایک دعا آتی ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ تعالیٰ اس دن کچھ چہرے کو روشن اور منور بنا دیں گے. تو یہ یوم تبیض وجوہ، اس کو جو ہے روزانہ جس وقت بھی ان کو آسانی ہو اس وقت پڑھ کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر پھونکے اور اس کے بعد پھر اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کو پھیر لیں تو انشاءاللہ ان کے چہرے کی جو پریشانی ہے کیل اور مہاسے کی، یہ سب دور کر کے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو منور فرما دیں گے. جی بہت بہت شکریہ. اور ان کا تیسرا اور آخری سوال تھا کہ جب بھی یہ پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں ان کو جمائیاں آتی ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے یہ کیا کریں؟ جمائی کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پانی پیے. عام طور پہ جمائی آتی ہے اس وقت جب آدمی تھک جاتا ہے، سستی اور کاہلی چھاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ فوراً پانی پی لیں. اور پانی پینے کے بعد دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جمائی یہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ شیاطین کی وجہ سے جو ان کو کاہلی اور سستی چھائی ہے انشاءاللہ یہ ان سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیں. اور اتنا بھی نہیں ہو تو سب سے آسان ہے یہ 3 مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من السمیع العلیم، اعوذ باللہ من السمیع العلیم. یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو فوراً انشاءاللہ ان کی جمائی کی جو شکایت ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں بھائی. سوال پوچھیے. اور صاحب ابھی جو آپ بال گرنے کی جو دعا بتائے تھے وہ کون سے پارے میں کون سی آیت ہے وہ ذرا بتا دیجیے میرے کو، وہ سمجھ میں نہیں آیا. جی اگر آپ پارا نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو جو مولانا صاحب بتا رہے ہیں اس کو یاد کر لیجئے. میں مولانا صاحب سے پھر سے پوچھ لوں گا. بہت بہت شکریہ. آیت نمبر بول لیجیے جی. آیت نمبر بولنے کی گزارش. ٹھیک بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم شمیم بول رہے بمبئی سے بول رہے. کل بھی ہم فون کیے تھے جی استخارہ کے بارے میں بولے تھے، ہمارا سوال رہ گیا تھا، آپ بولے تھے آج مولانا سے پوچھیں گے بتائیں گے. جی کل جی وقت ختم ہو گیا تو مجھے یاد ہے آپ نے استخارے کے بارے میں سوال کیا تھا. جی آج بھی ہم نے استخارہ کرے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. کل کا سوال کا جواب دے دیجئے اور ہمارا بیٹا محمد احمد اور میمونہ فاطمہ کے لیے علم کے لیے دعا کر دیجئے. اور نا ہم لوگ نماز ایک ایک کر کے سوال بتائیے. بیٹے کے لیے کیا سوال آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی محمد احمد اور میمونہ فاطمہ کی پڑھائی کے لیے دعا کر دیجئے. اور ہم لوگ تینوں نماز پڑھتے ہیں، کیوں کیا معلوم نماز کے وقت ایسا ایک دم ایک ماحول ہو جاتا ہے کہ ایک دم ایک شیطانی جیسی حرکت، اتنی مستی بچوں کی، اتنا چلانا، بہت مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے. صرف نماز کے وقت ہی وضو کرتے ہیں، اس کے بعد میں نماز میں کھڑے ہوتے اس ٹائم، اور 5 وقت اس ہوتا ہے. روز میں اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہوں. اچھا کیا جی وجہ ہے کہ شیطانی حرکت ہے کیا ہے؟ جی مولانا صاحب سے جواب لے لیں گے. ایک یہ بتا دیجئے کہ استخارہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی کے لیے کرے تھے پڑھائی کے لیے استخارہ. جی پڑھائی میں ہاں بہت پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کرنا تھا. جو بچے کا دماغ کم رہتے ہیں نا، فزیکل بیمار رہتے، ان لوگوں کے اسکول میں، تو لوگ بولتے مت ڈالو اسکول میں، اس لیے ہم نے نہیں. تو استخارہ جو کرنا چاہ رہی ہوں بچے کا دوسرے اسکول میں نام لکھانا چاہ رہی ہوں اس کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے، اس کے لیے کرے تھے تو اس میں ہم کو ایسا دکھا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ہم دورا دیں؟ ٹھیک ہے. ابھی مولانا صاحب سے جوابات لے لیتے ہیں آپ کے تینوں سوالوں کے. مولانا صاحب جو ہے انشاءاللہ جو بھی مشورہ دیں گے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی صحیح رہے گا. استخارے کے بارے میں بات کریں گے. جی مولانا صاحب بہن نے 3 سوال کیے ہیں. پہلا یہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے استخارہ کیا تھا، کس طرح سے استخارہ کریں. ان کو مشورہ کسی نے دیا ہے کہ بچے کا نام اس اسکول سے کٹا کے دوسرے اسکول میں آپ لکھوا دیں تو بہتر رہے گا. یہ کیا کرے، پریشان ہے. پہلا سوال. جی
بہن نے جو سوال کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ استخارہ کے سلسلے میں یہ ذہن نشی رہے کہ استخارہ کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رات میں سوتے وقت سارے ضروریات سے جب فارغ ہو جائیں تو اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں، اس کے بعد استخارہ کی دعا کریں۔ اگر استخارہ والی دعا عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو کے اندر اپنی یہ زبان میں آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے سامنے فلاں مسئلہ ہے، بچوں کے داخلہ کرانے کا ہے، اسکول کے بدلنے کا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا نہیں، اگر اچھی ہے اور یہ چیز اس کے اندر خیر ہے تو اللہ تعالی ہمارے لیے راستہ آسان کر دیجئے، ورنہ ہمارے لیے جو چیز بہتر ہو اللہ تعالیٰ اسی کی صورت پیدا کر دیجیے۔ اپنی زبان میں کہنا ہے کہ اللہ فلاں کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے جو خیر کا پہلو ہو، جو اچھائی کا پہلو ہو، وہ ہمارے لیے راستہ آسان کر دیے، یہی اصل استخارہ ہے۔ اور اسی وضو سے کوشش یہ کریں کہ سو جائیں، اور سونے کے بعد اللہ تعالیٰ دل کے اندر انہیں بات ڈال دیں گے، یا غیب سے کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیں گے کہ وہ چیز ہو جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل میں وہ بات آ جائے، یا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوراً وہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسے اسباب اور ایسے حالات بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور یہ کام مسلسل 3 دن سے لے کر کے 7 دن تک کرنا چاہیے۔ اگر 3 دن کے اندر دل کسی طرح مائل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو 7 دن تک اس کا معمول بنائے تو انشاءاللہ جو خیر کا پہلو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیں گے اور دل کو بھی اس کی طرف مائل فرما دیں گے۔ ایک بات یہ رہی۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی وغیرہ میں جو ایسے دل لگے، اور جب نماز وغیرہ پڑھتی ہیں تو گھر کے اندر بچے سب شور مچاتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں، تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ بچے سب ہیں، ان کا لڑکپن ہوتا ہے، اور ان کو ایک دوسری چیز لگتی ہے کہ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم سے الگ ہو جائیں گی اور اس وقت ہم سے بات نہیں کریں گے، تو اس لیے اس وقت بھی شور مچاتے ہیں۔ تو خیر اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بچے ابھی ناسمجھ ہیں، بڑے ہوں گے تو خود خیال رکھیں گے، ہر شخص خیال رکھتا ہے، اور اس پہ بھی انہیں اجر ملے گا کہ ایسے ماحول کے اندر بھی وہ نماز کو چھوڑتی نہیں ہے، نماز پڑھتی ہیں، تو بچوں کو وغیرہ کے شور وغیرہ سے پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پڑھائی میں دل لگے، پڑھائی میں دل کے لیے آسان ہے کہ بچے جو ہے جب پڑھنا شروع کریں تو یہ دعا ہمیشہ پڑھ کر کے پڑھائی شروع کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھ کر کے وہ پڑھائی شروع کریں گے تو انشاءاللہ بچے کے لیے پڑھنا بھی آسان ہوگا اور پڑھائی میں دل بھی لگے گی، اور اللہ تعالیٰ پڑھائی کے مسئلے کو بھی آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور ایک مہاراشٹر سے سوال کیا تھا بھائی نے کہ ان کے یہاں خاندانی بیماری ہے بال جھڑنے کی، ان کے بچوں کے بھی بال جھڑ رہے ہیں، آپ نے ان کو دعا بتائی تھی، آیت بتائی تھی، تو ان کا یہ پوچھنا ہے کہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے، کون سی آیت ہے، وہ بتا دیں۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے، بھائی کو جو میں نے جواب دیا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آیت کریمہ 14ویں پارہ کی ہے، واللہ اخرجکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، نہیں یہ 29ویں پارہ کے اندر ہے، آیت ایگزیکٹ یاد نہیں ہے ابھی فوری طور پہ، لیکن یہ 29ویں پارہ کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، پارہ یاد ہے، آیت کا نمبر ابھی فوری طور پہ میرے ذہن کے اندر نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے جی، کہاں سے بات کر رہی محترمہ؟ ہم دہرادون سے شبنم بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی سوال پوچھیے شبنم صاحبہ۔ ہاں جی، ہمیں 2-3 باتیں بتا دیجیے کہ نارمل ڈے میں بھی اگر ہم روزہ رکھیں سے رمضان کے علاوہ تو نیت کرنی پڑے گی، یا پھر ایسے ہی من کے اندر بولو کہ ہمارا روزہ ہو جائے تو ہو جائے گا؟ اور ایک یہ بتا دیجیے کہ میں نے بہت سارے وظیفے کر لیے جو میری جاب کے تھے، میرے کام کے تھے، پیسوں کے لیے بھی فائدہ تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے، بٹ اللہ نے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیے ہوں گے نا، کہیں نہ کہیں تو فائدہ دے گا۔ اور ایک بتا دیجیے کہ کسی بھی وظیفے کی ٹائم لمٹ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، سمجھیے نا آپ نے کیا کہنا چاہیے؟ وظیفے کی؟ ہاں، کسی بھی وظیفے کی ٹائم لمٹ کتنی ہوتی ہے؟ دوائی کا بھی جی جاب کے لیے بھی آپ نے دعا کری، لیکن ابھی جاب آپ کی نہیں لگی نا؟ نہیں ابھی نہیں لگی، اور کیا بولتے ہیں گورنمنٹ جاب کے لیے 6 سال سے ٹرائی کر رہی ہوں، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟
بہت سارے وظیفے کر لیے. اور یہ بتا دیجیے کہ کسی بھی وظیفے کی ٹائم لمٹ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, شبنم صاحبہ اگلا سوال جو ہے شبنم صاحبہ کا, لیکن یہ دہرادون سے انہوں نے سوال پوچھا. ان کے 3 سوال ہیں کہ جیسے رمضان کے علاوہ ہم عام دنوں میں جو روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے نیت کرنا کیا ضروری ہے؟ جی بہن نے جو سوال کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. بغیر نیت کے اگر روزہ رکھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا, چونکہ رمضان کے اندر تو آدمی کے ذہن کے اندر رہتا ہی ہے کہ یہ روزہ کا دن ہے, روزہ کا مہینہ ہے, تو آدمی کے ذہن کے اندر ہے کہ ہمیں ہر حال میں روزہ رکھنا ہے. تو فرض روزہ کے لیے وہ دن اور وقت متعین ہے, اس لیے اگر اس میں رات میں نہ بھی نیت کر سکے ہیں تو دن میں بھی کسی وقت زوال سے پہلے اگر نیت کر لیتے ہیں تو روزہ ہو جاتا ہے. لیکن نفل روزہ کے لیے چونکہ یہ کھانے پینے کا معمول ہے, یہ روزے کا دن نہیں ہے, متعین نہیں ہے, تو اس میں ایسی ہی بغیر نیت کے دن بھر رہے, اور جب دیکھا کہ آدھا دن ختم ہو گیا ہے, آدھا دن گزر گیا ہے, تو روزے کی نیت کر لیں, تو پھر ایسی صورت میں روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے. نفلی روزہ کے لیے, رمضان کے علاوہ روزہ کے لیے صبح صادق سے نیت کرنا ضروری ہے, تبھی جا کر کے یہ روزہ شمار ہوگا. ایسا نہیں کسی وجہ سے آدمی نہیں کھا پی سکا اور بعد میں نیت کر لے تو یہ روزہ نہیں ہوتا ہے. دوسرا سوال ان کا جاب کے سلسلے میں ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے, اللہ تعالیٰ جہاں خیر کا معاملہ فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کون سی چیز کب پوری ہونی ہے, تو یہ دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ ان کے حق میں جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ روزی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا فرما دیں گے. اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اس کو وہ پڑھتی رہے. اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرمانے والا ہے, اللہ ہی کے قبض قدرت میں سارا رزق ہے. تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, یہ بھی بہت رزق کے حصول کے لیے بہت ہی مجرب دعا ہے. اس کو وہ پڑھتی رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر سے رزق کے دروازے کھولیں گے, اور جہاں ان کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ بہتر روزگار اور بہتر جاب عطا فرمائیں گے. جی, ان کا تیسرا اور آخری سوال تھا کہ وظیفہ پڑھنے کی مدت کیا ہونا چاہیے, کیا ہو سکتی ہے؟ وظیفہ پڑھنے کی مدت الگ الگ وظیفہ ہے. یہ کون سا وظیفہ ہے, ہر وظیفے کی الگ مدت ہوتی ہے. کسی میں 7 دن پڑھنا ہوتا ہے, کسی میں 21 دن پڑھنا ہوتا ہے, کسی میں 40 دن پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ الگ الگ کام کے لیے کون سا کام ہے اور کون سا وظیفہ ہے, اس کے اعتبار سے مدت بدلتی رہتی ہے. جی, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی, ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے, پھر بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ ہیلو, سے بات کر رہے ہیں. کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ جی سوال پوچھیے اپنا. یہ سوال پوچھنا, ہم نے صدقے کے بارے میں پوچھنا. جو 360 روپے بولتے ہیں نا, اس کا صدقہ بکرا بھی کر دیتے ہیں کیا؟ کس کا صدقہ دے سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے 360 بول بتاتے ہیں نا جی اسلام پہ. صحیح سوال کیجیے, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, سوال آپ صحیح کیجیے. ہم تو اوپر کھڑے ہوئے ہیں چھت پر. جی آپ سوال کیجیے. نہیں بول رہی ہوں میں, صدقہ بھی کر سکتے ہیں کیا؟ جیسے 360 روپے نکال کے اس کا بکرا بھی صدقہ کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک, بہت بہت اور شکریہ. ہمارے یہاں پہ پریشانی بہت رہتی, جی جی جی, کاروبار چلتا پھر ختم ہو جاتا. ٹھیک, آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو, ہم بنگلور سے بول رہے ہیں. کہاں سے؟ کشمیر سے؟ بنگلور سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. ابھی جو بولا تھا نا وہ بھول جانے کے لیے, یا حفیظ یا کبیو, کیسا پڑھنا ہے, کتنے بار پڑھنا ہے؟ ٹھیک, وہ نہیں لکھے ہم لوگ نے, اور اپنے مقصد کے کامیابی کے لیے کوئی دعا بولنا. ٹھیک,
بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بنگلور سے. جی مولانا صاحب, یادداشت کے لیے ابھی آپ نے وظیفہ بتایا تھا, تو محترمہ کا سوال ہے کہ یادداشت کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے, اور آپ نے جو بتایا تھا جو نوٹ نہیں کر پائیں یہ بھی بتا دیجیے کتنی بار پڑھنا چاہیے, کس وقت پڑھنا چاہیے. یادداشت کے جی یادداشت کے لیے میں نے بتایا تھا ان کو یا حافظو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور یا قویو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. لیکن کب کب پڑھنا ہے, تو یہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز, یہ 5 نماز کے بعد پڑھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر وقت کی گنجائش نہیں رہنے کی وجہ سے اگر 5 نماز کے بعد نہیں پڑھ پاتی ہیں تو کم از کم صبح اور شام 2 مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھیں. سر پہ ہاتھ رکھنا ہے, پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے, اور ہاتھ رکھنے کے بعد 11 مرتبہ یا حافظو پڑھنا ہے, اور 11 مرتبہ یا قویو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ان کے حافظے کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے اور حافظہ ان کا مضبوط ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بریلی شریف سے. سوال پوچھیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں استخارہ کس کی نہیں کر سکتے ہیں؟ استخارہ کتنے دن کر سکتے ہیں؟ جی جی کس بات کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی جیسے مطلب کسی گھر والوں کے لیے کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے کرے, کس کی مطلب کر سکتے ہیں؟ تھوڑا زور سے بات کریں گے آپ؟ جی یہ کہہ رہا ہوں میں بچوں کے لیے کر سکتے ہیں, بچوں کی پڑھائی. تھوڑا زور سے بولیے, آواز اپنی بلند کیجیے. جی 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 کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میں استخارے سے اپنی بہو کے نہیں ہے, بچوں کے نہیں ہے, اور کسی کی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک نہیں تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ وجہ تو ہوگی استخارہ کرنے کی. اپنی پڑھائی کے لیے ماں کی. ہاں یہ بولیے. جی ٹھیک بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کس طرح سے بھائی کی رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ کتنے دن تک استخارہ کر سکتے ہیں, تو عام طور سے یہ آتا ہے کہ کم سے کم 3 دن جی استخارہ کریں, اور زیادہ سے زیادہ 7 دن. 7 دن استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کے دل کے اندر یا تو صحیح بات آ جائے گی, ان کا دل کسی ایک طرف مائل ہو جائے گا کہ ہاں ہمیں یہی کرنا ہے, دل مطمئن ہو جائے گا. اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی صورت, ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ وہ چیز ان کے لیے آسان ہو جائے. تو یہ 3 شکل ہوتی ہے استخارہ کے کامیابی کے لیے, یا تو دل مائل ہو جائے, یا تو پھر دل کے اندر کوئی بات پیدا ہو جائے, یا اللہ تعالیٰ ویسے اسباب پیدا فرما دے. یہ تینوں شکل استخارہ کے اندر ہوتی ہے, اور استخارہ زیادہ سے زیادہ 7 دن کرنا ہے, اس کے بعد پھر اللہ پہ اس معاملے کو چھوڑ دینا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں غازی آباد سے بول رہا تھا. جی سوال پوچھیے اپنا. حضرت میری مسز ہے, 50 سال ایج ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. کس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی؟ میری مسز ہے, میری گھر والی ہے, ان کا نام منی ہے. آپ کی گھر والی؟ ہاں جی. اچھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے؟ ہاں جی, اور مطلب ٹیسٹ وغیرہ کرائے نارمل آتے ہیں سر. ٹھیک بہت بہت شکریہ غازی آباد سے. کوئی ایسی دعا بتاؤ یا دعا بتاؤ. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ غازی آباد سے محترم کا سوال تھا کہ ان کی اہلیہ جن کی عمر 50 سال ہے, ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, حالانکہ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں تو سب نارمل ہے, لیکن طبیعت ان کی پھر بھی جو ہے خراب ہے. بھائی نے جو سوال کیا ہے اس سلسلے میں تو یہ ہے کہ طبیعت خرابی رہتی ہے اور کوئی مرض سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو اس سلسلے میں بہت آسان سی دعا ہے, وہ دعا پڑھتی رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی جو پریشانی ہے اس سلسلے کی, وہ پریشانی دور ہو جائے گی. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ دونوں کے لیے, ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر خوشی بھی پیدا فرمائیں گے, دل کے اندر فرحت بھی پیدا ہوگی, اور اگر کسی وجہ سے ان کو بیماری کی وجہ سے اور کسی وجہ سے کسی طریقے کا جملہ
پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں. تو 11 مرتبہ روزانہ اپنی دعا میں اس کو شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دور پریشانی دور کر دیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. تو انشاءاللہ ان کی یہ جو شکایت ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہاں سے اورنگ آباد ضلع سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. جی مجھے اپنے ذاتی مکان کے لیے میں ایک دعا یہ کرنی ہے. وظیفہ پوچھا اور ہماری طبیعت بھی بالکل ٹھیک نہیں رہتی ہے. کیا ذاتی مکان کے لیے ذاتی مکان آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں ذاتی مکان ہمارا اپنا بالکل نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, اس وجہ سے وظیفہ بھی پورا لمبا نہیں ہو پاتا ہے. بچے پڑھنے والے ہیں, چھوٹے چھوٹے بالکل ہیں. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ گھر میں پریشانی ہے؟ جی گھر میں پریشانی ہے, برکت بالکل نہیں ہے, روزی روٹی میں بالکل برکت نہیں ہے سر. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اورنگ آباد سے کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کس طرح سے بہن کی رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ بہن نے جو سوال کیا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے. آمین. تو ذاتی مکان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی شکل پیدا فرما دیں. اور قرآن کریم کے اندر 14ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ہے, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِرُّونَهَا. تو یہ اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے جس کے اندر تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اپنے مکان کے اندر انسان کو زیادہ سکون ملتا ہے, زیادہ فرحت ہوتی ہے. تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر اس کا مفہوم بھی مضمر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اپنی دعا کے اندر صرف 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو شامل کر لیں اور اس کا اتنا ہی ٹکڑا کافی ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. بس اتنا اپنی دعا کے اندر شامل کر لیں کہ ان کا گھر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کا گھر جس کے اندر انہیں پورا سکون اور فرحت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صورت پیدا فرما دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ مسئلہ آسانی سے ہو جائے, اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے. تو اس کے لیے کام پورا ہونے کے لیے بھی ایک دعا ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اس کو 7 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. کام بنانے والا اللہ ہے, کارساز ہے, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں گے. تو یہ دونوں دعا کو اپنے وظیفے کے اندر شامل فرما لیں. اور جہاں تک برکت کی بات ہے تو برکت کے لیے تو ایک تو یہ ہے کہ صحیح طریقے پہ وہ چیز ہو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز شروع کرے تو بسم اللہ کر کے شروع کرے تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر و برکت کا معاملہ ہوگا. اور روزانہ گھر کے اندر کسی نہ کسی وقت کوئی فرد تلاوت کا معمول بنا لے تو گھر کے اندر تلاوت بھی ہوتی ہے. تو تلاوت قرآن پاک کو بھی اللہ نے برکت فرمایا ہے, تو اس کی وجہ سے گھر کے اندر عمومی طور پہ ایک برکت کا ماحول قائم ہوتا ہے. کسی نہ کسی وقت قرآن کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ہینا سے اچھا جی محترم کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ہینا بول رہی ہوں دلی سے. جی ہینا صاحب سوال کیجیے. کہ جب فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جیسی فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں اور امام کہہ دے کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے تو اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر نیت بنی ہوئی ہے, نیت میں ہے, تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور امام صاحب اگر یہ بول دیں کہ مکروہ وقت شروع ہو ہو چکا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پوری پڑھ لینی چاہیے یا توڑ دینی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے بہن کی؟ بہن نے جو فرمایا ہے کہ جب مکروہ نیت باندھ چکے ہیں اور اس کے بعد اگر اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ مکروہ داخل ہو گیا ہے تو کچھ جگہوں پہ یہ معمول ہے کہ بتا دیا جاتا ہے, اعلان کر دیا جاتا ہے. اگر ایسی کہیں شکل ہے کہ باضابطہ میک سے اعلان کر دیا جاتا ہو اور گھر میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ مکروہ وقت داخل ہو گیا ہے تو اس کے اندر 2 شکل ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ اگر وہ 1 رکعت پڑھ چکی ہیں تب وہ دوسری رکعت کو پورا کریں, اور اگر پہلی ہی رکعت کے اندر ابھی نیت باندھا اور 1 رکعت کا بھی رکوع بھی نہیں کیا ہے, اس سے پہلے ہی اگر یہ اعلان ہو جائے
تو پھر نیت کو توڑ دیں گے اور پھر مکروہ وقت جب ختم ہو جائے گا تب اس کو پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک رہے گا. لیکن اگر ایک رکعت پڑھ چکی ہیں تو بیچ میں نہیں توڑنا ہے, پھر ان کو مکمل کر لینا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے, انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہاں ایک رکعت سے قبل ہے تو پھر اس کو توڑ کر کے بعد میں وقت جب ختم ہو جائے تب جا کر کے پھر پڑھیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو دعاؤں کے وظائف کے بارے میں بتایا. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.